امریکی انتخابات میں ہر بار سوئنگ اسٹیٹس کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ 2024 کے عام انتخابات کے حالیہ سروے پر بات کرنے سے پہلے ہم گزشتہ انتخابات کے اعداد و شمار پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ اور موجودہ صدر جو بائیڈن مد مقابل تھے۔ جو بائیڈن نے 7 بیٹل اسٹیٹ میں سے 4 میں کامیابی حاصل کر کے صدارتی منصب سنبھالا۔ پنسلوینیا میں جو بائیڈن نے 50% ووٹ حاصل کر کے کامیابی سمیٹی، جبکہ ٹرمپ نے یہاں سے 48.8% ووٹ حاصل کیے۔ ریاست فلوریڈا میں کامیاب امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ تھے۔ ٹرمپ نے 51% ووٹس حاصل کیے اور بائیڈن نے 47.9% ووٹس حاصل کیے۔ ریاست اوہایو سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب قرار پائے اور انہوں نے 53.3% ووٹس حاصل کیے، جبکہ جو بائیڈن کو 45.2% ووٹ ملے۔ مگر مشیگن میں جو بائیڈن نے 50.6% ووٹ لے کر جیت اپنے نام کی۔ ٹرمپ یہاں سے 47.8 ووٹ لے سکے۔ ریاست وسکونسن میں دونوں امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ دیکھا گیا۔ یہاں سے کامیابی سمیٹنے والے امیدوار بھی جو بائیڈن تھے۔ انہوں نے 49.4% ووٹ، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 48.8% ووٹ حاصل کیے۔ ریاست نارتھ کیرولائنا میں بھی دونوں کے درمیان سخت مقابلہ رہا، مگر یہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ 49.9% ووٹ لے کر جیتے اور جو بائیڈن کو 48.6% ووٹ ملے۔ جارجیا سے کامیاب ہونے والے امیدوار جو بائیڈن تھے۔ یہاں بھی مقابلہ سخت رہا اور جو بائیڈن 49.5% ووٹ، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ 49.2% ووٹس ہی حاصل کر سکے تھے۔ مگر 2024 کے امریکی انتخابات میں بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس میں جیت کا پانسا کس طرف پلٹے گا؟ کاملا انتخابی جنگ جیتیں گی یا ٹرمپ کارڈ چلے گا؟ فیصلہ صرف کچھ گھنٹے کی دوری پر ہے۔ جناب، کون بنے گا امریکی صدر؟ امریکی صدارتی انتخابات میں چند گھنٹے باقی ہیں۔ تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ 24 کروڑ سے زائد افراد حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 7 کروڑ افراد نے پولنگ ڈے سے پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اور دنیا کی نظریں سوئنگ سٹیٹس پر مرکوز ہیں۔ بیورو چیف حسن رضا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے۔ حسن، بتائیے گا یہاں پر آپ نے ابھی تک کیا وٹنس کیا اور کس طرح سے آپ کا جو انالیسز ہے یہاں پر انتخابات کا وہ چل رہا ہے؟ دیکھیں، 2 چیزیں بہت اہم ہیں جسے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ وہ جو ہے وہ سوئنگ اسٹیٹس میں پینسلوینیا اور میشیگن کو بہت اہمیت قرار دی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ جارجیا، پھر جو ہے اسی طرح باقی بھی کچھ اسٹیٹس ہیں۔ لیکن یہ 3 اس لیے اہم ہیں کہ اگر 219 جو کہ قرار دیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اگر 219 ہے اور یہ 3 اسٹیٹس ملا لیتے 270 کا فگر کراس کر جائیں گے، تو جو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک میدان مار جائیں گے۔ لیکن اسی اسٹیٹس پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیو یارک میں جسے ہم کہا جا سکتا ہے کہ ہمیشہ سے ڈیموکریٹک جیتتی آئی ہے، تو وہاں پر ریپبلکن پارٹی اس دفعہ کچھ میدان میں نکلے دکھائی دے رہے ہیں۔ 2020 کا آپ سامنے رکھیں، 2016 کے، 2012 میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دفعہ کافی تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ نواب الدین جو کہ پاکستانی ہیں اور خاص طور پہ کافی پولیٹیکل معاملات میں گہری نظر رکھتے ہیں، یہ کافی مہم میں بھی شریک ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت نیو یارک میں کوئی بڑا بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے؟ Yes, my name is Nawabuddin. I'm from New York. So I saw them lot of things here to changing. But Donald Trump, he say something before. انہوں نے ایک کام ایسا کیا ہے کہ جو پورٹریکن اسٹیٹ ہے، پورٹریکو اسٹیٹ جو ہے، انہوں نے تھوڑا سا گاربیج کہہ دیا۔ اس بارے میں پوری پورٹریکن پیپل جو ہیں خلاف ہیں اس کی، وہ کوئی بھی اس کو ووٹ نہیں دینا چاہ رہا۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، بڑے گلوکار ہیں۔ غزہ کا بھی تو ایک ایشو ہے جو کہ بہت، جس کی وجہ سے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن پہ کافی تحفظات سامنے آ رہے ہیں۔ مگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ اسٹاپ کرنا چاہتا ہے جتنی کلنگ ہے، جتنی بھی کلنگ ہے وہ پیس چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا جنگ۔ مگر ہمارے مسلمانوں کے لیے اور جتنا بھی یہ اب میں نے ابھی سنا ہے کہ وہ بارڈر کو ٹائٹ کر رہا ہے، اور جب بھی یہ کام ہوا ہے امیگریشن کا، پہلے 6 مہینے میں مدر فادر سب لوگ اپلائی کرتے تھے، آ جاتے تھے ادھر۔ اب اس نے امیگریشن کا اس نے ٹائٹ کر دیا تھا اس کے دور میں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیو یارک میں اس دفعہ ریپبلکن کچھ زیادہ کچھ تبدیلی دکھائی دے رہی ہے، کافی چینجنگ آ رہی ہے۔ تو آپ نے سمجھتے کہ نواب صاحب کے اگر
جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ نیو یارک میں اگر جو کہ 92 سے چلتا آ رہا ہے تو یہاں پر ڈیموکریٹک کا زور ٹوٹ جائے اور ریپبلکن جیت جائے تو یہ 7 سوئنگ ریاستوں سے زیادہ امپورٹنس پوزیشن لے جائے گی. بالکل نیو یارک میں تو بہت پاپولیشن ہے, اسی لیے کچھ بھی کل ہو سکتا ہے, کل چینجنگ, کل کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا چینج ہو سکتی ہے. جیسا یہ بتا رہے ہیں کہ کل کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ میں واضح کرتا چلوں کہ کل کے دن جو ہے اس میں 5 نومبر میں ووٹرز کو نکالنے کے لیے, یوتھ کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے آج باقاعدہ طور پہ کچھ ہی دیر بعد باقاعدہ ریلیوں کا آغاز کیا جا رہا ہے, جو کہ ناسا کاؤنٹی اور بے شور اور دیگر کچھ کاؤنٹیز میں جو ہے وہ جو ہے باقاعدہ طور پہ ریلیاں نکالی جائیں گی. ٹھیک ہے حسن, بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے 5 نومبر سے پالیسی ریٹ 2.5% کمی سے 15% کر دیا گیا ہے. شرح سود میں کمی سے کاروباری سرگرمیاں, برآمدات اور روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا. اسٹیٹ بینک کی زرعی پالیسی کمیٹی نے 5 نومبر سے پالیسی ریٹ میں 250 بیسس پوائنٹس کم کرنے کا اعلان کر دیا, جس سے شرح سود 17.5% سے کم ہو کر 15% ہو گئی. اسٹیٹ بینک کے مطابق زرعی پالیسی میں مہنگائی میں کمی کے رجحان کو برقرار رکھنے میں مدد ملی. زرعی پالیسی کمیٹی کے گزشتہ اجلاس کے بعد سے مہنگائی میں نمایاں کمی واقع ہوئی. غذائی اشیاء کی قیمتوں میں تیزی سے کمی آئی اور عمومی افراط زر کم ہو کر ستمبر میں 6.9% اور اکتوبر میں 7.2% ہو گیا. مہنگائی کی شرح اگست 2024 میں 9.6% تھی, جبکہ 5 ستمبر 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ مسلسل دوسرے ماہ سرپلس رہا. مالی سال 2025 کی سہ ماہی میں مجموعی خسارہ کم ہو کر $98 ملین رہ گیا. IMF بورڈ سے پاکستان کے لیے نئے ایکسٹینڈڈ فنڈز فیسلٹی پروگرام کی منظوری نے بھی غیر یقینی کیفیت کم کرنے میں کردار ادا کیا. IMF سے پہلی قسط وصولی سے اسٹیٹ بینک زر مبادلہ ذخائر 25 اکتوبر تک $11.2 ارب پہنچنے میں مدد ملی. مالی سال 2025 میں حقیقی GDP کی نمو ابتدائی تخمینے سے بہتر اور 2.5 سے 3.5% کی حد میں رہے گی. IMF بورڈ نے پاکستان کے نئے پروگرام کی منظوری دی, جس سے غیر یقینی کیفیت کم ہوئی ہے اور مجوزہ بیرونی رقوم کی آمد کے امکانات بہتر ہوئے ہیں. ویلکم بیک. مڈل ٹیمپل ان لندن کے باہر 29 اکتوبر کو پاکستان ہائی کمیشن کی گاڑی پر دھاوا بولنے کے معاملے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے. برطانوی پولیس نے مقدمہ درج کر کے معاملے کی باضابطہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. معاملے کو برطانیہ کے اعلیٰ ترین سفارتی حکام کے ساتھ اٹھائے جانے کے بعد مقدمہ درج کیا گیا. سفارتی گاڑی میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سوار تھے. معاملے کی تحقیقات مقامی قوانین کے مطابق کی جائیں گی. خبر قاضی فائز عیسیٰ پر مبینہ حملہ لندن پولیس نے تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ہدایت پر پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد ویل نے آج دوبارہ برطانیہ کے اعلیٰ سفارتی حکام سے رابطہ کیا تھا. ذرائع کے مطابق برطانوی حکام نے تصدیق کی کہ لندن پولیس نے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں بانی PTI کی 6 اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں درخواست ضمانت پر سماعت کی. بشرا بی بی عدالت میں بیان دیتے ہوئے رو پڑی, بولی انصاف تو ہے ہی نہیں, میں انصاف کے لیے نہیں آئی, میرا کمبل اور دیگر سامان گاڑی میں ہے, جب آپ کہیں گے میں جیل جانے کو تیار ہوں. PTI کی 6 اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں درخواست ضمانت پر سماعت اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں پیشی کے دوران بشرا بی بی رو پڑیں. دوران سماعت بشرا بی بی نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ میں انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے منصفوں کی 9 مہینوں سے ناانصافی کا شکار ہوں. بانی PTI مجھے ناانصافی کر کے سزا دی گئی. انہوں نے کہا کہ ہمارے وکلا سمیت تمام وکلا صرف وقت ضائع کرتے ہیں. جو اندر انسان بیٹھا ہے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کسی جج کو نظر نہیں آتا میں اب اس عدالت میں نہیں آؤں گی کیونکہ یہاں صرف ناانصافیاں ہوتی ہیں. بشرا بی بی نے کہا کہ انصاف تو ہے ہی نہیں, میں انصاف کے لیے نہیں آئی. بولے میرا کمبل اور دیگر سامان گاڑی میں ہے, جب آپ کہیں گے میں جیل جانے کو تیار ہوں. عدالت نے بانی PTI کی 6 درخواست ضمانتوں پر دلائل 18 نومبر کو طلب کر لیے. عدالتی عملہ کے مطابق بانی PTI اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ بھی 18 نومبر کو سنائے جانے کا امکان ہے. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنما مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. یاسین ملک کو جیل میں معالج تک کی سہولت میسر نہیں. یاسین ملک کشمیری عوام کی مضبوط آواز ہیں. یاسین ملک بھوک ہڑتال پر ہیں, ان کی صحت کے بارے میں تشویش ہے. انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران مزید کہا کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں فوری طور پر یاسین ملک کی صحت بارے بھرپور آواز اٹھائیں. اس وقت کچھ بھی خبر آ سکتی ہے یاسین صاحب کی, اور ہمیں نہیں پتا ان کو کتنے وہ انکانشیس ہیں اس وقت, کیونکہ نہ وہ ڈرپس لگاتے ہیں, ان کی بھوک ہڑتال جو ہے وہ اینڈ تک
مطلب کہ ان کی سیمی کوما سٹیٹ کے اندر ان کو لے جاتی ہے. تو ہمیں اب تو سال سے پہلے تو وہ بہت جوان تھے تو پھر بھی باڈی کے اندر ایک سکت ہوتی ہے. اب تو with time he's 58 years old. یاسین صاحب ایک آخری ہوپ ہے دنیا کے لیے کہ پرامن طریقے سے خدایا اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈھونڈا جائے کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق, کیونکہ جو ہماری حریت کی کشمیری قیادت ہے ایک کے بعد دوسرے کو وہاں پہ شہید کیا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے. اگر یاسین صاحب کو کی جان جو ہے ان کو کچھ ہو گیا تو یہ میں گارنٹی کر سکتی ہوں کہ ہماری پوری کی پوری تحریک جو ہے, ہماری جو سیاسی تحریک ہے وہ مسلح جدوجہد کے اندر تبدیل ہو جائے گی, کیونکہ کشمیریوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے.